روز منہ کالا کرتا، روز خطا کرتا، روزانہ بڑے بڑے گناہ کبائر وہ کرتا تھا، لیکن ایک بار اللہ کا خوف دل میں، آل رسول کی محبت دل میں، نبی کا ادب دل میں ہے، فاطمہ کی تعظیم دل میں ہے، سید زادی کی تعظیم دل میں ہے، تو تمام بادشاہ رات کی تنہائی میں، رات میں دوڑتا ہوا، جس وقت لوگ سو رہے تھے، لوگ خواب غفلت میں ہیں، عالم استراحت میں ہیں، ایسے حال میں بادشاہ دوڑتا ہوا قید خانے کی طرف چلا ہے۔ قید خانے کی طرف جب محافظوں نے، سپاہیوں نے دوڑتے ہوئے بادشاہ کو دیکھا تو بہت زیادہ حیران ہوئے اور تعجب کرنے لگے، سرگوشیاں کرنے لگے کہ رات کی تنہائی میں بادشاہ کو اس وقت قید خانے کی طرف جاتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا گیا۔ آخرکار بادشاہ قید خانے کی طرف کیوں دوڑ رہا ہے؟ بادشاہ وہ دیکھ کر کے سپاہی پریشان بھی ہیں، حیران بھی ہیں، اور جیسے ہی بادشاہ قید خانے کے دروازے پر پہنچا، جیل کے گیٹ پر پہنچا، تو وہاں کا جو جیلر تھا وہ تھر تھر کانپنے لگا اور کانپتے ہوئے عرض کرنے لگا، بادشاہ سلامت، اس وقت جیل قید خانے پر آنے کی کیا وجہ تھی؟ کیا کوئی خطا ہو گئی ہے؟ کیا کوئی غلطی لغزش ہو گئی ہے؟ بادشاہ نے کہا، یہ بتاؤ، کل کی رات کوئی ایسا شخص گرفتار کیا گیا، ایسے شخص کو پکڑا گیا ہے جس نے کسی کا مرڈر کیا ہو، جس نے کسی کا قتل کیا ہو، جس نے کسی کی گردن ماری ہو؟ فوراً ہی جیلر نے کہا، ہاں بادشاہ سلامت، ایک نوجوان کو گرفتار کیا گیا، اس نے 2 نوجوانوں کو قتل کیا ہے اور وہ اسی کے ساتھی تھے، اور اس شخص نے اس جرم کو قبول بھی کر لیا ہے۔ جیسے ہی بادشاہ نے اتنا سنا، بادشاہ نے فوراً کہا، جلدی سے دروازہ کھولو، تالے کو کھول دو تاکہ میں اندر داخل ہو سکوں۔ جیلر نے جب بادشاہ کا حکم سنا تو بہت زیادہ حیرت میں پڑ گیا، تعجب سے پوچھنے لگا، بادشاہ سلامت، آپ اور جیل کے اندر، آپ اور مجرم کے پاس جائیں گے؟ اگر کوئی بھی امیر شخص کسی قیدی کے پاس جاتا ہے تو نیوز بن جاتی ہے، خبر بن جاتی ہے، لوگوں میں ایک عجیب سی باتیں شروع ہو جاتی ہیں، عجیب سا ماحول بن جاتا ہے۔ بادشاہ سلامت نے فوراً ہی کھلوایا، اور کھلوانے کے بعد میں اس قیدی کو دیکھا، مجرم کو دیکھا، جانے کے بعد اس کے ہاتھوں کو چوم لیا، اور مجرم نے جب دیکھا کہ کس طریقے سے بادشاہ نے میرے ہاتھوں کو چوما ہے تو اس کو اور زیادہ پریشانی ہو گئی۔ وہ سوچنے لگا، لگتا ہے اب میرا وقت بالکل قریب آ گیا، مجھ کو تختہ دار پر چڑھا دیا جائے گا، گلے میں پھانسی کا پھندا دے کر کے مجھ کو لٹکا دیا جائے گا۔ اتنا خیال اس کے ذہن میں آیا تھا، ابھی وہ خیال ہی کر رہا تھا، بادشاہ نے فوراً ہی جیلر کو حکم دیا، ہتھکڑیاں کھول دی جائیں، بیڑیوں کو توڑ دیا جائے، اور مجرم کو میرے ساتھ لے کر کے محل چلو۔ جیسے ہی اتنا کہا، بادشاہ کے ساتھ میں مجرم ہے، سپاہی دیکھ رہے ہیں، جو رات کی تنہائی میں جاگ رہے تھے، عجیب سی گفتگو ہو رہی ہے کہ بادشاہ ایک قیدی کو ساتھ لے کر کے اپنے ساتھ محل میں جا رہا ہے۔ اتنا عجیب سا واقعہ کبھی سپاہیوں نے نہ دیکھا تھا، یہ عجیب منظر کسی نے نہیں دیکھا۔ بادشاہ اپنے محل لے کر کے گیا، اچھے کپڑے اس کے دیے، اچھا لباس اس کو پہنوایا، اور فوراً ہی اچھا کھانا، لذیذ کھانا اس کے سامنے رکھا ہے۔ اب اس نے سوچا، مجرم خیال کرتا ہے، لگتا ہے میری موت کا وقت قریب آ گیا، کیونکہ میں تو بہت بڑا گنہگار، میں تو بہت بڑا بدکار تھا، میں نے تو کوئی ایسا کام نہیں کیا جس کی وجہ سے بادشاہ مجھ سے راضی اور خوش ہو جاتا۔ یہ اس کے دل میں بات چل رہی تھی، لیکن جیسے جیسے بادشاہ کا حکم ہوتا چلا گیا، وہ حکم کی تعمیل کرتا چلا گیا، حکم کی تعمیل کرتا چلا گیا، یہاں تک کہ جب وہ کھانے سے فارغ ہوا تب بادشاہ نے بڑے ادب کے ساتھ میں اس سے سوال کیا، نوجوان، یہ تو بتا دے، آخرکار تو کون ہے اور تو نے قتل کیوں کیا، تو نے جرم کیوں کیا ہے؟ کیونکہ بادشاہ بھی جانتا تھا کہ ہاں واقعی اس نے دونوں کا قتل کیا ہے، کہ آخرکار تو کون ہے، یہ تو بتا دے۔ اب مجرم نے جب اتنا سنا، بادشاہ کی زبانی سن لیا کہ مجھ کو مجرم قرار دے دیا گیا ہے، تو اس کا حال کیا ہوا ہوگا، اس کے تصورات کیا ہوں گے، اس کے خیالات و تخیلات کیا ہوئے ہوں گے۔ اللہ اکبر! اب غور کرنے کی بات ہے، جیسے ہی بادشاہ نے یہ سوال کیا تو اس نے فوراً ہی ساری داستان کو سنانا شروع کیا کہ میں بہت بڑا گناہگار، بہت بڑا بدکار، بہت بڑا سیاکار، بہت بڑا زناکار شخص ہوں۔ میں روز کسی نہ کسی لڑکی کی عزت لوٹتا تھا، روزانہ کسی نہ کسی
بیٹی کی عزت پر ہاتھ رکھتا تھا، اور میں تنہا نہیں تھا، 2 لوگ اور تھے میرے ساتھ، 2 نوجوان میرے ساتھی تھے جن کا قتل میں نے کیا ہے۔ ہمارا یہ پلان تھا، ہم نے ایک عورت، بوڑھی عورت رکھ رکھی تھی، ہم اس کو پیسہ دیتے تھے اور وہ لڑکیوں کو برگلا کر کے، بہلا کر کے، دھوکہ دے کر کے ہمارے پاس لے کر کے آتی، اور جیسے ہی وہ لے کر کے آتی ہم اس کو پیسہ دیتے، اور رات کی تنہائی میں ہم اپنا منہ کالا کیا کرتے تھے، ہم اپنا منہ کالا کیا کرتے کہ مرتکب ہوا کرتے تھے۔ ایک دن کی بات ہے، وہ عورت ایک نوجوان حسین و جمیل لڑکی کو لے کر کے آئی۔ جیسے ہی وہ ہمارے پاس میں آئی، ہم نے اس کو پیسہ دیے، اور دینے کے بعد میں ہم اس کو تنہائی میں لے کر کے گئے۔ اس کے اوپر ہم نے جب اپنے ہاتھوں کو چلایا، ہم نے چاہا کہ ہم اس کی عزت کو تار تار کر دیں، ہم نے چاہا ہم اپنی خواہش کو پورا کریں، ہم نے چاہا کہ ہم اپنی شہوت کو پورا کریں، کیونکہ شیطانیت ہمارے اوپر سوار تھی، ہمارے اوپر مستی سوار تھی۔ ایسے حال میں اس لڑکی نے جو الفاظ کہے اب بھی میرے کانوں میں گونج رہے ہیں، میری کانوں کے ذریعے روح میں بیٹھ گئے، میرے دل کی وہ دھڑکن بن گئے۔ اس لڑکی نے کہا تھا، خبردار میرے قریب آنے کی ضرورت نہیں، خبردار میرے ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں، میری عزت کی طرف آنکھ اٹھا کر کے بھی مت دیکھنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں سید زادی فاطمہ زہرا کا میں پھول ہوں، فاطمہ زہرا کے چمن کی کلی ہوں۔ جیسے ہی اس نے اتنا کہا، میری روح کانپ گئی، میرا ایمان بیدار ہو گیا، میری غیرت اور میری شرم بیدار ہو چکی تھی، میرا ضمیر زندہ ہو گیا۔ جیسے ہی اس نے اتنا کہا، میرے پیروں کے تلے سے زمین کھسک گئی ہے، میرے پیروں کے تلے سے زمین کھسک گئی، میرا جسم کانپنے لگا، تھر تھرانے لگا۔ کہاں میں گناہگار، کہاں مستعصیہ کار، کہاں ہم سے جیسے گناہگار، اور کہاں یہ سید زادی۔ اس کے اوپر ہاتھ رکھا تو سرکار بھی ناراض ہوں گے، علی و فاطمہ بھی ناراض ہوں گی، ہماری دنیا بھی تباہ ہے، ہماری دنیا اور تباہ ہو جائے گی، اور عقبہ میں قیامت کے دن ہم رب کے سامنے کیا منہ لے کر کے جائیں گے؟ نبی پاک حضرت فاطمہ، حضرت علی کے سامنے، حسنین و کریمین کے سامنے کون سی صورت لے کر کے جائیں گے؟ اتنا دل میں میرے خیال پیدا ہوا، اور میں نے ان دونوں ساتھیوں کو، نوجوانوں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ باز آ جاؤ، یہ آل رسول ہے، یہ ایک سید زادی ہے، یہ فاطمہ زہرا کے چمن کا پھول ہے، اس کو توڑنے کی ضرورت نہیں، اس کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن میرے دونوں ساتھیوں پر مستی سوار تھی، میرے دونوں ساتھی اس گناہ کو کرنا چاہتے تھے، کیونکہ روزانہ ہم لوگ مل کر کے زنا کیا کرتے تھے۔ وہ لوگ نہیں مانے، یہاں تک کہ میں اس لڑکی کے پکش میں آ گیا، اس لڑکی کے حق میں بولنے لگا، اور یہاں تک گفتگو بڑھتی چلی گئی، ہاتھا پائے کی نوبت آ گئی۔ وہ دونوں نوجوان کہتے کہ ہم کو اپنی خواہش پوری کرنا ہے، ہم کو شہوت کو پورا کرنا ہے، گناہ ہم جو روز کرتے ہیں آج بھی کریں گے۔ میں برابر اصرار کرتا رہا، مان جاؤ ساتھیوں، اس لیے فاطمہ زہرا کے چمن کا پھول ہے، لیکن وہ نہیں مانے۔ یہاں تک کہ میں نے ان کو دھمکی دے ڈالی، اگر تم نہیں مانے تو یا تو میں تم کو مار دوں گا یا خود تمہارے ہاتھوں قتل ہو جاؤں گا۔ بات یہاں تک آ گئی، ان دونوں نے میرے اوپر حملہ کر دیا، اور جیسے ہی ان دونوں نے میرے اوپر حملہ کیا، میں نے بھی ان کے اوپر حملہ کر دیا، اور یہاں تک کہ میں غالب آ گیا، میں نے دونوں کی گردن کو مار دیا، دونوں کا قتل کر دیا، اپنے ساتھیوں کو دنیا سے ختم کر دیا۔ بادشاہ نے جب اتنا سنا تو فوراً بڑھ کر کے ہاتھوں کو چومنا شروع کر دیا، فوراً اس کو سینے سے لگا لیا ہے۔ جبھی تو آج میرے سرکار نے خواب میں آ کر کے مجھ کو حکم دیا، بادشاہ نے اپنی حقیقت کو بتایا کہ میں کیوں تجھے لے کر کے آیا ہوں، جیل سے رہا کیوں کرایا ہے، تجھے بچا کر لے کر کے کیوں آیا ہوں، تجھے اپنے محل میں کیوں لایا، تجھے اپنے محل میں بٹھا کر کھانا کیوں کھلایا۔ بادشاہ کہہ رہا تھا، میں رات کی تنہائی میں خواب غفلت میں تھا، میں سو رہا تھا، اچانک نبی برحق، اللہ کے حبیب، دونوں عالم کے طبیب، حضرت فاطمہ زہرا کے بابا، حسنین و کریمین کے نانا خواب میں تشریف لے آئے ہیں، خواب میں تشریف لائے اور مجھ کو حکم دیا، کھڑا ہو جا۔ میں کھڑا ہو گیا، سلام میں نے عرض کیا۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا، تو یہاں آرام سے سو رہا ہے، جا تیرے قید خانے میں دیکھ ایک مجرم ہے، جا اس کو لے کر کے آ اور اس کو آزاد کر دے۔ جیسے ہی اتنا کہا، نوجوان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور وہ اللہ کا شکر ادا کرنے، یہاں تک کہ اس نے بادشاہ سلامت سے کہا، آئندہ میں کوئی گناہ نہ کروں گا۔ جبھی تو کسی نے کہا تھا، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے ہمیں خرید کے انمول کر دیا۔ سوچئے گا، روز گناہ کرتا ہے، روز منہ کالا کرتا ہے، روز خطا کرتا ہے،
روزانہ بڑے بڑے گناہ کبائر وہ کرتا تھا، لیکن ایک بار اللہ کا خوف دل میں، آل رسول کی محبت دل میں، نبی کا ادب دل میں ہے، فاطمہ کی تعظیم دل میں ہے، سید زادی کی تعظیم دل میں ہے، تو تمام گناہ اس کے معاف ہو گئے اور سرکار اس کی سفارش کے لیے حاضر آ گئے۔ اب سوچئے گا، اگر کوئی بندہ سیدوں سے محبت کرے، آل رسول سے محبت کرے، نبی پاک سے محبت کرے، فاطمہ و علی سے محبت کرے، پھر قیامت کے دن اس کا حشر بہتر کیوں نہ ہوگا، وہ جنت کا حقدار کیوں نہ ہوگا، سرکار اس کی شفاعت کیوں نہیں کرائیں گے؟ اس لیے ضروری ہے گناہوں سے بچا جائے، اس لیے ضروری ہے زنا سے بچا، ضروری ہے کہ ہم وہ کام کریں جس میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہے، وہ کام کریں جو اللہ کو پسند، اس کے رسول کو پسند ہے۔